آنے کے بعد فہد نے جیسمین کو اوپر لے جا کر گھر کا دورہ کروایا۔ سب سے پہلے وہ دوسری منزل پر گئے جہاں زاریہ اور فریہ رہتی تھیں۔ پھر تیسری منزل پر گئے جہاں اس کا بیڈ روم، اسٹڈی روم، بچوں کا کمرہ اور ایک فالتو کمرہ موجود تھا۔ جس منزل پر فہد رہتا تھا وہ خاص طور پر چمکتی دمکتی تھی۔ جب جیسمین نے نیا بنوایا ہوا بچوں کا کمرہ دیکھا تو اس کی نظریں ذرا عجیب سی ہو گئیں۔ فہد نے وضاحت دی، پچھلے سال امی نے ضد کی تھی کہ میں یہ کمرہ بنواؤں۔ وہ کہتی تھی کہ شادی کبھی نہ کبھی ہونی ہی ہے۔ جیسمین نے سنجیدگی سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ کافی اچھا ہے۔ حالانکہ یہ سب فہد نے خود لوگوں کو بلا کر بنوایا تھا، لیکن اس نے ذاتی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اس لیے جب اس نے جیسمین کو اتنی سنجیدگی سے دیکھتے پایا تو اس کے دل کو سکون اور خوشی ملی۔ فہد نے اسے آہستگی سے پیچھے سے گلے لگایا اور کان کے قریب پوچھا، تمہیں پسند ہے؟ جیسمین نے اس کی باہوں میں جھکتے ہوئے ہنسی دبائی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے پسند نہیں تو کیا ہوگا؟ فہد نے لمحہ بھر ضائع کیے بغیر کہا، میں تیسری منزل گرا دوں گا اور دوبارہ اس وقت تک بنواؤں گا جب تک یہ تمہیں پسند نہ آ جائے۔ جیسمین ہنس دی، اس کی ضرورت نہیں، یہ بالکل اچھا ہے۔ اس کی تعمیر پر تم نے بہت خرچ کیا ہوگا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تم سب کچھ توڑ دو اور سنہرے پتھروں سے دوبارہ بنواؤ۔ یہ سن کر فہد نے سکون کی سانس لی۔ کیا کبھی یہاں میرے ساتھ رہنے کا سوچو گی؟ جیسمین نے مڑ کر اس کی گردن کے گرد بازو ڈالے اور شوخی سے بولی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے والدین کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں؟ فہد نے صاف گوئی سے کہا، نہیں، لیکن ڈر ہے کہ کہیں تمہیں عجیب سا نہ لگے۔ جیسمین نے سنجیدگی سے کہا، فہد، میں اتنے ٹھنڈے دل کی نہیں ہوں۔ آخر کار آپ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں اور فریہ بھی ایک دن شادی کر لے گی۔ جب وہ لوگ اتنی دور میلبورن سے یہاں آ گئے ہیں تو انہیں اکیلا چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ رکی اور گہری سانس لیتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں پہلے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں تم سے ناراض تھی۔ اگر شادی کے بعد میں یہاں رہنا چاہتی تو تم مجھے نظر انداز کر دیتے۔ پھر میں ایسے گھر میں اجنبی سی ہو جاتی جہاں شوہر تو پرواہ نہ کرے اور ساس سسر بھی مجھے اچھا نہ سمجھیں۔ فہد کا دل پگھل گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، جیسمین، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ دل سے تمہارا خیال رکھوں گا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس نے جیسمین کو غلط سمجھا تھا۔ جیسمین نے شوخی سے سر جھکا کر کہا، ویسے بھی اگر ہمارے بچے ہوئے تو انہیں سنبھالنے کے لیے بڑوں کی ضرورت ہوگی۔ ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمیں اکیلے وقت چاہیے ہوگا تو ہم میرے گھر چلے جائیں گے، لیکن زیادہ تر وقت ہم یہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ فہد کے چہرے پر انجانی سی مسرت چھلکی۔ اس نے جیسمین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بستر پر گرا کر لالچ سے اسے چومنے لگا۔ جیسمین گھبرا کر بولی، فہد، نہیں۔ حالانکہ وہ شادی شدہ تھے، مگر یہ اس کا پہلی بار شیخ خاندان کے گھر آنا تھا۔ وہ صرف کمرے دیکھنے آئی تھی، نہ کہ یہ سب ہونے کی توقع تھی، اور اوپر سے دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا۔ فہد نے پرجوش لہجے میں کہا، لیکن تم میری بیوی ہو، یہ کمرہ بھی تمہارا ہی ہے۔ وہ جنون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس لمحے اس کی پوری خواہش یہی تھی کہ اپنی بیوی پر مکمل اختیار جتائے اور بے تحاشا بوسے دے۔ جیسمین نے ابتدا میں انکار کیا، لیکن سرد مزاج مرد جب پرجوش ہو تو خوفناک لگ سکتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ بھی بوسے کے زیر اثر ہلکی سی مدہوش ہو گئی۔ اسی دوران فریہ کو ماں نے کہا تھا کہ وہ اوپر کمرے میں پھلوں کی پلیٹ لے جائے۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی اس نے اپنے بھائی کا یہ بے رحمانہ انداز دیکھا۔ اس کے لب ہلنے ہی والے تھے کہ وہ فوراً الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ شرمندہ ہو کر وہ فوراً پلٹ گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ پھل اوپر لے جاؤ، تو تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ مسز شیخ نے غصے سے فریہ کو گھورا جبکہ وہ زاریہ کو پھل کھلا رہی تھیں۔ فریہ نے ہونٹ سکیڑے، او، مجھے لگا کہ ان کے اکیلے وقت میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ مسز شیخ فوراً سمجھ گئیں۔ اگر کوئی دوسرا بیٹا ایسا کرتا تو انہیں بالکل معمولی لگتا، مگر جب بات فہد کی بات آئی تو انہیں یہ بات عجیب لگی۔ ہائے، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ تمہارا بھائی سرد مزاج ہے، اور ڈرتی تھی کہ اس کی آنے والی بیوی اس کے ساتھ نباہ نہ کر سکے گی، مگر لگتا ہے میں اسے صحیح نہیں جانتی تھی۔ فریہ نے ہنستے ہوئے کہا، امی، آج کل مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسے فوراً صبرین کے شوہر شہزام سوری یاد آئے۔ وہ دوسروں کے ساتھ سخت اور بے مروت رہتا تھا، لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں اس کا رویہ بالکل مختلف اور پرجوش ہوتا۔ فریہ کو لگا کہ اس کا بھائی بھی کچھ ایسا ہی ہے۔
ایک عورت ہونے کے ناطے وہ اس تضاد کو کافی اچھا سمجھتی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک مرد دوسروں کے ساتھ ٹھنڈا ہو، بس اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ البتہ ریان ایسا نہیں تھا، وہ سب کے ساتھ خوش اخلاق اور مسکراتا رہتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے فریہ کو تھوڑا پچھتاوا ہوا۔ اس رات جب وہ ریان سے فون پر بات کر رہی تھی تو اس نے طنزیہ کہا، میرا بھائی واقعی اچھا آدمی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس نے جاسمین کے علاوہ کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں تھاما۔ تمہارے برعکس، تم سب سے بڑے جوش سے ملتے ہو۔ بغیر وجہ کے بات میں گھسیٹے جانے پر ریان الجھ گیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے بھائی نے کبھی جاسمین پر کس طرح تنقید کی تھی؟ کیا تم وہ چاہتی ہو؟ نہیں، فریحہ کے ذہن میں اچانک آیا کہ صبرین کو شہزام کے سخت الفاظ نے کتنا ستایا تھا۔ یہ سوچتے ہی اسے احساس ہوا کہ ریان تو ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی، خیالداری اور مہربانی سے پیش آتا ہے۔ اصل میں وہی تھی جو زیادہ مانگ رہی تھی۔ ریان نے وضاحت کی، میں سب کے ساتھ پرجوش نہیں ہوتا۔ دیکھ لو، اسکول میں بہت سی لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہیں، مگر میں ہمیشہ شائستگی سے انکار کر دیتا ہوں اور انہیں موقع نہیں دیتا۔ ہر کسی کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ میں وزیر اعظم کا بیٹا ہوں۔ اگر میں بھی تمہارے بھائی کی طرح سرد چہرہ رکھوں تو لوگ مجھے مغرور سمجھیں گے۔ یہ سچ ہے۔ فریہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے بات بدل دی۔ ویسے اگلے مہینے میرا بھائی امریکہ میں شادی کر رہا ہے، تمہیں پتہ ہے؟ ریان چونک گیا۔ یہ تو اچانک خبر ہے۔ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر اس کے لہجے میں حسد سا جھلکا۔ دیکھو، وہ لوگ ابھی ابھی ایک ہوئے ہیں اور فوراً شادی بھی کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا رشتہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے۔ فریہ نے شرارت سے کہا، میرا بھائی کتنا بڑا ہے اور تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ مذاق کر رہی تھی۔ ابھی وہ خود ہی ایک ناکام شادی کے بندھن سے نکلی تھی، اس لیے دوبارہ شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ریان نے افسوس سے کہا، اگرچہ میں تمہارے بھائی جتنا بڑا نہیں ہوں، لیکن مجھے بھی بیوی چاہیے۔ دیکھو، آج رات بھی میں اکیلا سوؤں گا۔ فریہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیا؟ کل ہی تو میں نے تمہیں ساتھ وقت دیا تھا۔ ریان نے ضدی بچے کی طرح کہا، مجھے ہر روز تمہارا ساتھ چاہیے۔ فریہ نے چٹکی لی۔ خواب دیکھو۔ ریان کا دل ٹوٹا، مگر اس نے خود کو تسلی دی، کوئی بات نہیں، جب تک تم مجھے بڑھاپے تک انتظار نہ کراؤ میں تمہارے لیے صبر کروں گا۔ فریہ کے ہونٹوں پر ہنسی آئی اور دل میں میٹھا سا احساس جاگا۔ اس کا موڈ خوشگوار رہا یہاں تک کہ وہ دفتر پہنچی۔ ضرور وقت نکالنا کہ تم میرے بھائی اور جاسمین کی شادی امریکہ میں اٹینڈ کر سکو۔ کرسی پر بیٹھی صبرین نے سر اٹھایا۔ اس کی حسین آنکھوں میں حیرت جھلکی۔ تمہارے بھائی اور جاسمین؟ ہاں۔ فریہ ہنس پڑی۔ تمہارے پاس تو کوسٹنر خاندان ہے اور میرے پاس مستقبل میں میری بھابھی ہوگی۔ اگر ریان نے مجھے تنگ کرنے کی جرات کی تو میں اپنی بھابھی کو کہوں گی کہ وہ اسے سبق سکھائیں۔ واہ، یہ تو واقعی غیر متوقع ہے۔ صبرین نے کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی تاکہ خبر کو ہضم کر سکے۔ لیکن تمہارا بھائی واقعی ایک اچھا انسان ہے۔ جاسمین نے اچھا انتخاب کیا ہے۔ وہ ہے، لیکن جب میں نے تمہیں پہلے اس سے ملوایا تھا تو تمہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ فریہ نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا، تمہارا بھائی مجھے بہن کی نظر سے دیکھتا تھا۔ صبرین نے لاچارگی سے کندھے اچکائے۔ ویسے کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری ہونے والی بھابھی کو بتانا چاہیے کہ تم نے کتنی بار مجھے اور اپنے بھائی کو ملانے کی کوشش کی تھی؟ یہ میری غلطی تھی محترمہ یزدانی۔ فریہ فوراً اپنے دفتر کی میز پر جھک گئی اور رونے کے قریب ہو گئی۔ محترمہ یزدانی، صبرین نے فریہ کا کان کھینچا، ہم دونوں ایک ہی عمر کے ہیں، تم نے ہمت کیسے کی مجھے یہ کہنے کی؟ محترمہ شیخ۔ محترمہ یزدانی یا محترمہ شیخ کہلانا دونوں کو بوڑھا ظاہر کرتا تھا۔ فریہ نے فیصلہ کیا کہ صبرین کو مزید نہ چھیڑا جائے۔ جانے دو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ سبی، خدارا یہ بات اس کو مت بتانا۔ کیا تم اپنی نئی بھابھی سے اتنی ڈری ہوئی ہو؟ صبرین کو یہ بات مزاحیہ لگی۔ نہیں، میں اپنے بھائی سے ڈرتی ہوں۔ فریہ نے گہری سانس لی۔ اگرچہ میرا بھائی ہمیشہ سخت چہرہ رکھتا ہے، لیکن وہ جاسمین کو بہت لاڈ کرتا ہے۔ اگر میں نے ان کے رشتے میں درار ڈالنے کی کوشش کی تو شاید وہ مجھے ہی گھر سے نکال دے۔ یہ سن کر صبرین کو کوئی حیرت نہ ہوئی۔ فہد بظاہر رشتوں میں دلچسپی نہ رکھنے والا لگتا تھا، لیکن وہ ایک ایماندار انسان تھا۔ جب وہ محبت کرتا تو دل سے کرتا۔ مجھے تمہارے بھائی کے لیے تحفہ تیار کرنا ہوگا۔ آہستہ آہستہ صبرین کے چہرے پر مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ ویسے میرا مطلب ہے کہ میرا کی سزائے موت کا دن طے ہو گیا ہے۔ یہ اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو ہوگا۔ ہاں، وہ ابھی تک زندہ ہے؟ فریہ چونک گئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ کب کی مر چکی ہوگی۔ سزائے موت سنائے جانے سے لے کر عمل درآمد تک وقت لگتا ہے۔
دراصل میرا کے لیے یہ عمل تیز ہے۔ صبرین نے بے بسی سے کہا۔ او اچھا، میں تو سمجھی تھی کہ وہ کب کی مر گئی ہے۔ در حقیقت فریہ کو میرا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آخر کار وہ اب خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اور چونکہ اس کا بھائی جلد ہی شادی کرنے والا تھا، اسے لگا جیسے شیخ خاندان کے نصیب جاگ اٹھے ہوں۔ اب فریہ کے چہرے پر اداسی کی کوئی جھلک باقی نہیں تھی۔ صبرین مسکرا دی، سوچتے ہوئے کہ یہ صورتحال اچھی ہے۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ علیزہ بھی فریہ کی طرح پر امید ہو۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنی کم عمری میں بھی علیزہ کی آنکھوں میں اتنی گہری اداسی کیوں جھلکتی تھی۔ جیل میں میرا کو سب سے اندر والے سیل میں بند کیا گیا تھا۔ جب وہ جیل میں داخل ہوئی، اس نے رونا دھونا، چیخ و پکار، ٹوٹ پھوٹ، نا امیدی اور حتیٰ کہ اپنے کیے پر پچھتاوا بھی جھیلا۔ اگر اسے دوبارہ موقع ملتا تو وہ کبھی بھی شہزام کے قریب جانے کی کوشش نہ کرتی۔ اگر وہ کینبرا کے 3 امیر ترین مردوں کے قریب نہ جاتی تو وہ وقت کے ساتھ لالچی اور مکار نہ بنتی۔ ہر دن وہ خوف میں گزارتی، اپنے موت کے دن گنتی۔ صرف 3 مہینوں میں ہی اس کی ذہنی اذیت نے اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا تھا، حتیٰ کہ اس کے بال بھی بہت گر گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ 50 سالہ عورت سے بھی زیادہ بوڑھی لگنے لگی تھی۔ میرا شیرازی، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور اسے باہر لے جایا گیا۔ صرف جب میرا ملاقات کے کمرے میں پہنچی، جہاں خاص شیشہ لگا تھا، تو اس نے باہر کھڑے آدمی کو دیکھا۔ وہ سفید قمیض اور سیاہ پتلون پہنے تھا۔ اس کی شخصیت بلند اور شاندار تھی، ناک پر سنہری فریم والی اینک تھی۔ پہلی نظر میں وہ خوبصورت اور مہذب لگا، لیکن قریب سے دیکھنے پر اس کے ہونٹوں کے کنارے سخت اور بے رنگ تھے۔ تنویر، میرا کی بجھی ہوئی آنکھوں میں اچانک امید کی ایک کرن جھلک اٹھی۔ تنویر، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور اب میں نے اپنی غلطیوں کو سمجھ لیا ہے۔ ہم بچپن سے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، براہ کرم مجھے بچا لیں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ میرا زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے ریسیور کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اگر درمیان میں شیشہ نہ ہوتا تو وہ گھٹنے ٹیک کر اس سے بھیک مانگ لیتی۔ تنویر نے سارا وقت اسے بے حسی سے دیکھا۔ اس کا خوبصورت اور نفیس چہرہ اتنا سرد تھا کہ اس میں کسی قسم کی گرم جوشی کا شائبہ بھی نہ تھا۔ 1 منٹ بعد اس کی اس ٹھنڈی نظریں میرا کے دل میں اترتی چلی گئیں۔ اس کا دل برف کی طرح سرد ہوتا گیا، یہاں تک کہ مایوسی نے اسے نگل لیا۔ اسے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تنویر سے زیادہ توقع رکھنا بیکار ہے۔ شہزام، زارون اور تنویر، تینوں میں سے صرف تنویر کی سرد مہری ہڈیوں تک اترتی تھی۔ رو چکی ہو؟ تنویر نے نرم آواز میں پوچھا۔ میرا نے ہار نہیں مانی۔ اس نے عاجزی سے کہا، تنویر، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ مجھے بچا لیں تو میں آسٹریلیا چھوڑ کر بہت دور چلی جاؤں گی۔ میں پھر کبھی آپ سب کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ میں یہاں صرف کچھ باتیں صاف کرنے آیا ہوں۔ تنویر نے اس کی فضول باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہ دکھائی۔ عدالت کے دن کاشان نے کہا تھا کہ تم نے رانیہ کو کئی بار نشانہ بنایا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے؟ میرا ششدر رہ گئی۔ اس نے شیشے کے اس پار کھڑے شخص کو حیرت سے گھورا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ آہستہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ تو آپ خاص طور پر رانیہ کے لیے آئے ہیں؟ میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ واقعی نہیں؟ کہو۔ تنویر نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر پرسکون انداز میں یاد دلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف اس صورت میں اگر آپ اپنے تعلقات استعمال کر کے مجھے بچا لیں، میری سزائے موت ختم کروا دیں۔ میرا نے کہا، مجھے بہت کچھ معلوم ہے۔ تنویر نے اس کی بات سن کر ہلکی سی ہنسی چھوڑی، مگر اس کے خوبصورت چہرے پر سردی جمی رہی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے سودے بازی کرنے کا حق ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ رانی آپ سے محبت کرتی تھی؟ میرا نے دھیرے سے کہا۔ تنویر نے بے نیازی سے جواب دیا، میں کچھ سوالوں کے جواب جاننے میں ضرور دلچسپی رکھتا ہوں، مگر اتنی نہیں کہ تمہارے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دوں۔ تمہاری موت یقینی ہے۔ میں کبھی شہزام اور اس کے خاندان کو تمہاری خاطر ناراض نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھو، مجھے ان لوگوں سے شدید نفرت ہے جو خود کو حد سے زیادہ سمجھتے ہیں اور میرے ساتھ شرائط طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، مرنے کے بہت تقلید دہ طریقے بھی ہوتے ہیں۔ اچانک میرا کانپ اٹھی۔ اس نے اس آدمی کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی شیطان ہو۔ کچھ وقت بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب اسے مرنا ہی تھا تو اس نے سوچا کہ وہ زندہ لوگوں کو سکون سے کیوں رہنے دے۔ کیا تنویر جواب نہیں چاہتا تھا؟ تو پھر وہ سب کچھ بتا دے گی۔ ٹھیک ہے، میں سب کچھ بتا دیتی۔ تنویر نے اپنی نشست بدلی اور خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔
تم نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ رانیہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ میرا کے دل میں اچانک تجسس جاگا کہ اس کی اگلی باتیں شاید اس ٹھنڈے مزاج آدمی کو ہلا ڈالیں۔ جب رانیہ کی ماں اسے ہمارے گھر لائی تھی تو کاشان اور میں اس کو چپکے تنگ کرتے تھے۔ میں نے اسکول میں اس کی ماں کے بارے میں یہ افواہیں بھی پھیلائیں کہ وہ کسی کی معشوقہ ہے، تاکہ اسکول میں کوئی بھی اسے پسند نہ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ اکیلی رہتی تھی، جب تک آپ، زارون اور شہزام ہمارے گھر کھیلنے نہیں آئے تھے۔ یاد ہے جب وہ سوئمنگ پول میں تیر رہی تھی تو اس کی ٹانگ اکڑ گئی تھی، آپ ہی وہ شخص تھے جس نے اسے بچایا تھا۔ تنویر خاموش رہا۔ اس کی یادداشت بہت مضبوط تھی اور اسے میرا کی کہی ہوئی ہر بات یاد تھی۔ جس سال تنویر کی پہلی ملاقات رانیہ سے ہوئی اس وقت تنویر 19 برس کا تھا اور رانیہ صرف 16 برس کی۔ یہ دونوں اپنی جوانی کی رعنائیوں میں تھے۔ رانیہ سے ملاقات سے پہلے اس نے بس اتنا ہی سنا تھا کہ میرا کی ایک سگی نہیں بلکہ سوتیلی بہن ہے۔ نہ تو اسے اس بات سے کوئی نفرت ہوئی اور نہ ہی کوئی خاص تجسس، لیکن جب اس نے رانیہ کو پانی سے باہر نکالا تو لڑکی کی صاف سیاہ خوف سے کانپ رہی تھیں آنکھیں۔ اس کا معصوم لیکن ہلکا سا دلکش جسم جب پانی میں تنویر سے لپٹ گیا تو ایک نو کی فطری کیفیت اس پر غالب آ گئی۔ تنویر، تم کبھی بے رحم ہو سکتے ہو لیکن کبھی لڑکیوں کے لیے نہایت نرمی بھی دکھاتے ہو۔ میرا نے کہا، تمہاری خوبصورتی، تمہاری وجاہت اور تمہاری شرافت بھرا رویہ رانیہ جیسی نادان لڑکی کو فوراً تم سے محبت میں مبتلا کر گیا۔ اس کے بعد جب بھی تم ہمارے گھر آتے اس کے لیے کچھ نہ کچھ لذیذ چیز لے کر آتے اور اس کا خاص خیال رکھتے۔ حتیٰ کہ جب ہم باہر بھی جاتے تو تم بار بار مجھے یاد دلاتے کہ رانیہ کو ساتھ لے آؤ۔ مجھے صاف نظر آتا تھا کہ تمہارے دل میں اس کے لیے جذبات ہیں، لیکن کیوں؟ میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، تم اتنے کمال کے تھے، پھر بھی تمہیں وہی پسند آئی جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ تنویر نے سر ہلایا۔ بہت اچھا، آگے بتاؤ۔ اس کی نرم مگر گہری آواز کو سمجھنا مشکل تھا۔ پھر جب تم اور رانیہ نے ایک دوسرے کو ملنا شروع کیا تو میں نے ہمیشہ جان بوجھ کر یا انجانے میں اس کی تمہارے سامنے شکایت کی۔ شہزام اور زارون تو فوراً مان گئے اور تم نے بھی ان کی وجہ سے یقین کر لیا۔ رفتہ رفتہ میں نے تم سب کو یہ باور کرا دیا کہ رانیہ اپنی ماں کی طرح ایک چالاک اور دکھاوا کرنے والی عورت ہے جو مردوں کو لبھاتی ہے۔ میرا ویسے بھی مرنے والی تھی، اب چھپانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ چونکہ تنویر پوچھنے آیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ رانیہ ہمیشہ اس کے دل میں ایک خاص جگہ رکھتی تھی۔ افسوس یہ تھا کہ رانیہ اب دنیا میں نہیں تھی۔ چاہے تنویر کو سچائی کا علم بھی ہو جاتا، وہ کر ہی کیا سکتا تھا؟ میرا غم اور کرب میں ڈوبی ہوئی تھی، اس لیے اس نے چاہا کہ تنویر کے دل میں بھی ہمیشہ کے لیے ندامت اور درد چھوڑ جائے۔ تم ہمیشہ یہی سمجھتے رہے نا کہ رانیہ نے تمہیں دھوکہ دیا، کہ وہ تم سے صرف اس لیے ملی کیونکہ تم لغاری خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور یہ کہ وہ اپنی فطرت میں ہی چنچل اور مردوں کو لبھانے والی تھی۔ تنویر نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینس لیے۔ چشموں کے پیچھے اس کی سخت نظریں میرا پر جمی رہیں۔ میرا نے سر ہلایا۔ رانیہ ایسی نہیں تھی۔ وہ ڈائری جو تمہیں اس کے کمرے میں ملی تھی وہ میں نے لکھی تھی، میں نے اس کی لکھائی کی نقل کی تھی۔ اچانک تنویر پر جیسے بجلی گری اور پھر اس کے لبوں پر مدھم سی تلخ ہنسی چھلک گئی۔ وہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ شہزام اور زارون ہی میرا کی چالوں میں آئے تھے، لیکن دراصل وہ خود بھی اس سے مختلف نہ نکلا۔ جب رانیہ 18 برس کی تھی تو اس نے اس کے کمرے سے ڈائری پائی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ رانیہ اس سے کبھی محبت نہیں کرتی، وہ صرف اس لیے اس کے قریب آئی تھی کیونکہ وہ لغاری خاندان کا بیٹا اور میرا کا دوست تھا۔ ایسے بوائے فرینڈ سے وہ میرا کو تکلیف دے سکتی تھی اور اپنے اندر غرور پیدا کر سکتی تھی۔ ڈائری میں یہ بھی درج تھا کہ رانیہ کی اصل محبت اس کی 12ویں جماعت کا ہم جماعت لیری پارکر تھا، لیکن چونکہ وہ لڑکا مالدار نہیں تھا اس لیے وہ اسے زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اس وقت تنویر نے سب کچھ سچ مان لیا۔ اس کے دل میں آیا کہ رانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اسے لگا کہ وہ ایک عورت کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا ہے۔ چونکہ اس نے سمجھا کہ رانیہ اسے دھوکہ دے رہی ہے تو اس نے سوچا کہ اب وہ بھی اسے دھوکہ دے گا اور جی بھر کے کھیل کھیلے گا۔ آخر مرد عورت سے مات کھا سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے سوچ سمجھ کر کالج کے امتحانات کے بعد رانیہ کو باہر بلایا
اس رات اس نے جھوٹی محبت جتائی، لیکن رانیہ ایسی لڑکی نہیں تھی، وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ اس لیے تنویر نے اسے نکاح کا لالچ دیا اور نکاح کے بعد اس سے اس کی معصومیت چھین لی۔ ظاہر میں وہ بہت چاہت کا ڈھونگ رچاتا رہا، لیکن حقیقت میں وہ پہلے والا تنویر نہیں رہا تھا۔ اس نے رانیہ کو صرف ایک کھیل کی طرح سمجھا۔ پھر بھی رانیہ کو یہ احساس نہ ہوا اور وہ یہی سمجھتی رہی کہ تنویر سچ میں اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی گرمیوں میں اس نے اسے ایک ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھا، جہاں وہ اپنے ایک مرد ہم جماعت کو باہوں میں بھرے ہوئے تھی۔ اگلے دن تنویر سے مزید برداشت نہ ہوا اور اس نے رانیہ سے تعلق توڑ دیا۔ اسے رانیہ پر گھن آتی تھی اور اسے وہ گندی اور گھٹیا لگتی تھی۔ جدائی کے دن اس نے کہا تھا، رانیہ، تم نے واقعی یہ سوچا تھا کہ میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں؟ تم جیسی لڑکیاں کینبرا میں عام ہیں، میں نے بس ایک بار آزما کر دیکھ لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد تم معمولی اور بورنگ لگنے لگی۔ میرے پیچھے مت پڑو، تمہاری ماں ایک ناجائز تعلق والی عورت تھی، میں کبھی کسی ناجائز تعلق والی عورت کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ویسے بھی میں نے کبھی شادی کا سوچا ہی نہیں۔ مجھے بس ایک محبوبہ چاہیے، بیوی نہیں۔ سچ کہوں تو مجھے تمہارے ساتھ جسمانی تعلق پر سخت پچھتاوا ہے۔ تم بالکل بے جان مچھلی جیسی تھی، اس میں کیا مزہ تھا؟ کیا تمہارے دماغ میں سوراخ ہے؟ تم نے میری وہ میٹھی باتیں بھی سچ مان لی جو میں نے صرف تمہیں بہلانے اور بستر پر لانے کے لیے کی تھی؟ اپنی معصومیت کا واسطہ مجھے مت دو، تم میں خودداری ہی نہیں، کون جانے تمہاری جھوٹی پاکیزگی بعد میں مرمت شدہ نہ ہو۔ تنویر کو آج بھی وہ سب کٹھور الفاظ یاد تھے۔ اچانک اسے سگریٹ پینے کا دل چاہا۔ اس نے جیب سے پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ لبوں میں دبائی اور سلگا لی۔ پھر پوچھا، کیا تمہارا اس بات سے بھی تعلق تھا کہ رانیہ نے لیری کو گلے لگایا اور ہوٹل گئی؟ میرا نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل۔ جب تمہیں لگا کہ رانیہ کسی اور کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو وہ سب میرا ہی کیا ہوا جال تھا۔ وہ ڈائری تو بس اس لیے تھی تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ خفیہ طور پر لیری پارکر سے محبت کرتی ہے۔ لیری غریب تھا، میں نے اسے پیسے دیے تاکہ وہ رانیہ کو پھنسائے۔ رانیہ کا اس سے بس اس لیے اچھا تعلق تھا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ غریب ہونے کے باوجود محنتی ہے، اس لیے وہ اس سے ہمدردی رکھتی اور کبھی کبھار مدد کر دیتی تھی۔ اس دن رانیہ شراب پی کر مدہوش تھی۔ لیری اسے سیدھا ہوٹل لے گیا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ رانیہ جب ہوش میں آئی تو اسے تو بس یہ لگا کہ لیری نے اس کی مدد کی ہے، وہ تو اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ہا ہا ہا۔ یہ کہتے ہوئے میرا کا کمزور اور بیمار سا وجود مزید خوفناک دکھائی دینے لگا۔ رانیہ کو تو شاید موت کے دن تک بھی یہ علم نہ ہوا ہو کہ تم اچانک اس سے اتنی نفرت کیوں کرنے لگے۔ وہ یہ بھی نہ جان پائی کہ جس ہم جماعت کو وہ نیک دل سمجھتی تھی وہی چند پیسوں کے لیے اسے بیچ گیا تھا۔ تنویر نے سگریٹ کا دھواں آہستگی سے باہر نکالا۔ کچھ سچائیاں تب تک نہیں کھلتی جب تک پوچھا نہ جائے۔ اصل میں تو وہ اور رانیہ دوسروں کے جھوٹ میں پھنس کر زندگی گزارتے رہے۔ تنویر نے رانیہ سے پہلے بھی کچھ تعلقات رکھے تھے، لیکن وہ کبھی بھی محبت کو کھیل نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے رانیہ کو کبھی مستقبل کا وعدہ نہیں دیا تھا کیونکہ وہ دونوں ابھی بہت کم عمر تھے۔ اس وقت کی محبت بس خوشی اور سکون کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن میرا نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ آخر میں تنویر نے رانیہ کو ذلیل کیا، اس پر کڑوے الفاظ برسائے، یہاں تک کہ جب رانیہ نے کہا کہ وہ بے قصور ہے، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ اس سے منتیں کرتی رہی کہ پرانے وقتوں کا خیال کرے، مگر تنویر نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے میرا کے لیے بہترین وکیل کا بندوبست کیا اور رانیہ کو جیل بھیج دیا، اور وہ وہیں جاں بحق ہو گئی۔ یہاں تک کہ جب بعد میں اسے پتہ چلا کہ رانیہ پر جھوٹا الزام لگا تھا، تب بھی اس نے وہ قرب محسوس نہیں کیا جو آج کر رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ الزام جھوٹا ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا بدچلن ہونا اپنی جگہ۔ لیکن اب اسے احساس ہوا کہ وہ سراسر غلط تھا۔ میرا مسلسل اسے گھورتی رہی یہاں تک کہ اس نے سگریٹ ختم کر دی، پھر پاگلوں کی طرح ہنسی۔ تنویر، جب رانیہ کو جیل بھیجا گیا تھا تب بھی میں جانتی تھی کہ وہ قاتلہ نہیں ہے۔ رانیہ جیسی لڑکی کسی کو مار ہی نہیں سکتی، میں نے بس جان بوجھ کر کہا تاکہ وہ شخص جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی تھی وہی اسے اپنے ہاتھوں سے قید کرائے۔ آخر کیوں میرے والد اس پر فدا تھے، کیوں سب کچھ اسے دیا؟ میں چاہتی تھی کہ وہ زندہ رہ کر بھی جہنم میں جلے۔ تنویر اٹھ کھڑا ہوا، اس کا وجہ سراپا جیسے برف میں ڈھک گیا تھا۔ چشموں کے پیچھے اس کی آنکھیں اندھیری کھائیوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ اس نے میرا پر ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کے وجود کو کاٹ ڈالے۔
کیا بہت غصہ آیا؟ میرا ہنسی، ہا ہا۔ غصے کا کیا فائدہ؟ رانی کو کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں، جب میں مر کر اس جہان میں پہنچوں گی تو سب کچھ اسے خود بتا دوں گی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ تمہیں معاف کرے گی یا نہیں۔ تنویر، میں مرنے جا رہی ہوں، پھر بھی میں تمہیں خوش نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے پہلے یقین نہیں تھا، لیکن آج تم خود پوچھنے آئے، اس کا مطلب ہے تمہیں رانیہ سے اب بھی فرق پڑتا ہے، چاہے ذرا سا ہی صحیح۔ کتنی افسوس کی بات ہے، واقعی بہت افسوسناک۔ یہ سوچ کر مجھے لگتا ہے کہ میرا مرنا بھی بیکار نہیں۔ کم از کم تم جیسے 3 بہترین مردوں کو دھوکہ دینے کا مزہ تو لے لیا۔ شاید تنویر کو اس دن وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر سوال نہ کیے جاتے اور تحقیقات نہ ہوتی تو کچھ جوابات ہمیشہ تاریخ میں دفن رہ جاتے، مگر کئی مہینوں کی ہچکچاہٹ کے بعد آخر کار وہ وہاں گیا۔ سرد دل اور بے حس تنویر گاڑی میں بیٹھا ایک کے بعد ایک سگریٹ پی رہا تھا۔ پھر وہ ہنسنے لگا۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کا خوبصورت چہرہ رفتہ رفتہ سختی اور سرد مہری میں بدل گیا۔ اچانک اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا۔ اس نے سگریٹ اور چشمہ بھی توڑ ڈالا۔ 2 گھنٹے تک بغیر کسی تاثر کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ قبرستان کی طرف گیا۔ یہ کسی کی برسی بھی نہیں تھی۔ وہ رانیہ کی قبر پر پھول لے آیا۔ یہ قبر تھی، مگر اس کے برتن میں راکھ رانیہ کی بھی نہیں تھی، بس ایک کتبہ تھا جو صبرین اور فریہ نے رانیہ کے لیے لگوایا تھا۔ تصویر میں عورت کے لمبے رواں بال بہہ رہے تھے۔ اس کا حسین مگر پرسکون چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تنویر کو دیکھ رہی ہو۔ اس کی نظریں شیشے کی طرح شفاف تھیں، بالکل اسی دن جیسی جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا تھا، نواب صاحب، تنویر، مجھے بچانے کا شکریہ۔ تنویر نے پھول کتبے کے سامنے رکھے۔ وہ بیٹھ گیا اور رانیہ کو خاموشی سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ رانیہ، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اگر اگلی زندگی میں ملی تو مجھ سے نہ ملنا، میرا سے بھی مت ملنا۔ اس زندگی میں وہ پہلے ہی سرد اور سنگ دل ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ باقی زندگی میں وہ رانیہ کے ساتھ کی گئی ناانصافی کا ازالہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ رات کا وقت، کلاؤڈ 9 پب۔ جب شہزام وہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ تنویر بار پر بیٹھا شراب پی رہا ہے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں سٹیج پر جنون کے ساتھ ناچ رہے ہیں۔ وہ بار کے ساتھ سائڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی قمیض کے کچھ بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بائیں ہاتھ میں بوتل پکڑے ہوئے اس کے باوقار چہرے پر عیش پرستی اور منفی توانائی کی جھلک نمایاں تھی، مگر یہ سب عورتوں کے لیے مزید کشش کا باعث بن رہا تھا۔ اس کا انداز اتنا پرکشش تھا کہ عورتیں ایک نظر دیکھ کر ہی کھنچ جاتی تھیں، لیکن پب کے مالک نے پہلے ہی ہدایات دے رکھی تھیں، اسی لیے کوئی قریب جانے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سنا ہے آج تم میرا سے ملنے گئے تھے، شہزام نے حیرت سے کہا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تنویر میرا کو ڈھونڈے گا۔ اسے لگا کہ تنویر کا آج کا یہ عجیب رویہ میرا سے ہی جڑا ہے۔ تنویر نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور ایک بوتل شہزام کو تھما دی۔ تم دونوں نے کیا بات کی؟ کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد تنویر نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ اگر شہزام اور باقی لوگ پہلے ہی ان باتوں سے ناواقف تھے تو اب بھی انہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا یہ سب رانیہ سے متعلق ہے؟ شہزام نے اچانک کہا۔ تنویر نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر بوتل منہ سے لگا کر ایک گھونٹ لیا۔ اگر تمہیں واقعی رانیہ پر پچھتاوا ہے تو علیزہ کو چھوڑ دو، شہزام نے کہا۔ میری بیوی نے کئی بار اس بات پر مجھ پر شکوہ کیا ہے۔ حالانکہ ایلیزا شوبز کی دنیا سے جڑی ہے، مگر وہ ایسی عورت نہیں جو کسی امیر آدمی پر انحصار کرے۔ ویسے بھی تم اس کے ساتھ کافی وقت سے کھیل رہے ہو، کیا یہ سب کافی نہیں ہے؟